بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو اذ اخذ اللہ میثاقاً، جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ انبیاء سے، پختہ وعدہ انبیاء سے، میثاقاً نبی جین، یہ میثاق کہاں ہوگا؟ جمہور مفسرین علماء اس طرف ہیں کہ یہ میثاق ہے عالم ارواح میں۔ کس میں؟ عالم الارواح۔ جمہور مفسرین محققین اسی بات پر ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں یہ عہد ہوگا، لیکن یہ قول پہلے سے معارض نہیں، دونوں صحیح ہے کہ عالم ارواح میں بھی یہ میثاق ہوگا اور پھر ہر زمانے میں ہر پیغمبر سے بھی یہ میثاق ہوگا، ہر نبی کے زمانے میں۔ اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کوئی سمجھ گیا یا نہیں؟ اب ذرا سمجھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، جو کوئی دوں تم کو کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا، اب تین لفظیں ثم تراخی کے لیے، جاءکم النبیین کو خطاب ہے، کم تم سب، اور مصدقن، یہ تین الفاظ ہیں جو دلیل ہیں خاتمیت محمدی کی۔ یہ تین الفاظ ہیں جو دلیل ہیں ختم نبوت کی۔ کیسے؟ اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا اور سب سے فرمایا ثم جاءکم، یہ ثم آتا ہے تراخی للزمان کے لیے کہ سب نبیوں کے بعد آئے گا۔ او بزرگوں دوستو، سب نبیوں کے بعد آئے گا، یہ بھی ختم نبوت کا اشارہ۔ پھر دیکھو جاءکم، کم کا خطاب کس کو ہے؟ آپ بولیں گے نہیں تو میں چلوں گا آگے۔ کس کو ہے؟ انبیاء کو یا النبی جین کو؟ النبی جین میں سارے نبی ہیں نا، تو سب کو جاءکم، جاءکم، یہ تب جاءکم سے ہی بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سب کے آخر میں آئیں۔ اگر جاءکم کچھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں تو جاءکم نہیں بن سکتا۔ اس بات کو سمجھو، ایسے میری خطابت جب وہ لفظ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جاءکم کا مخاطب تب ہو سکتا ہے کہ سارے نبی پہلے آئیں، اگر کچھ نبی بعد بھی آئیں اور کچھ پہلے آئیں تو جاءکم نہیں بنتا۔ تیسرا مصدقن، مصدقن سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا، سب نبیوں کے ساتھ جو دین ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ تو سب نبیوں کا مصدق تب بن سکتے ہیں کہ آخر میں آئیں، اگر کچھ بعد میں آئیں آپ چلے جائیں تو تصدیق کیسے ہوگی؟ مصدق کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں ہو۔ اگر مصدق آئے اور پھر چلا جائے اور مرزا کانا وغیرہ اب رجسٹر لے کے پھر رہا ہو تو تصدیق کون کرے گا؟ تو مصدق کا جملہ بھی بتا رہا ہے آخری، کم کا جملہ بھی فرما رہا ہے آخری، ثم کا لفظ بھی بتا رہا ہے آخری۔ یہاں تعارف محمدی میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا تعارف ہے۔ تین لفظ ذکر کیے جن میں اللہ نے بتایا کہ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جو آخری نبی ہو۔
کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ محمد مصطفیٰ کا یہ تعارف ہے آخری نبیوں نا، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کا جو تعارف کرایا بعنوان خاتم الانبیاء، پیغمبر نے جو اپنا تعارف پیش کیا بعنوان خاتم الانبیاء، صحابہ نے جو پیغمبر کا تعارف پیش کیا بعنوان خاتم الانبیاء، پیغمبر کے معجزات میں جو نبی کا تعارف آیا بعنوان خاتم الانبیاء، قیامت میں آپ کی جو تعریف ہوگی اور آپ کا تعارف لوگ بیان کریں گے بعنوان خاتم الانبیاء۔ دنیا میں آپ کا جہاں قرآن نے تعارف کیا بعنوان خاتم الانبیاء، عالم ارواح میں یا آپ کا جہاں تعارف ہوا بعنوان خاتم الانبیاء، تو جس نے آپ کو آخری نبی نہیں مانا اس نے محمد مصطفیٰ کو ہی نہیں مانا، پہچانا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، یہ 3 لفظ جہاں ذکر کیے، یہ انشاءاللہ بات آئے گی سورہ احزاب میں، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اسی پر۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ نے کیا لفظ بولا؟ مِسَاقًا نَبِيِّينَ، وہاں جسم تھے، ہاں وہاں جسم تھے۔ النبیین کس کو کہا؟ یہاں النبیین کا اطلاع کس پہ ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہاں اجساد عنصریہ تھے نہیں، تو اخذ میثاق النبیین، اللہ نے لفظ کس کا بولا؟ النبیین کا، النبیین۔ آج کل جو یہ اکاڑوی چیلے انہوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کیا، اور اس دن اس کی بات میں کروں گا۔ کراچی کا ایک نیا محقق نکلا ہے، اس نے بھی اس پر بات کی۔ میں حیران ہوں کہ البتہ اپنے آپ کو بڑا عالم ہے لیکن لم یبج ہے، پتہ چلتا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ نبوت جو ہے نا یہ جسد عنصری کی صفت ہے، نبوت ہے جسد عنصری کی صفت۔ یہ بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے، اور یہ نبوت ہے یہ جسم عنصری کی صفت ہے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ کس کی صفت ہے؟ جسد، تو کہتے ہیں جب نبی کی حیات مانیں گے نا تو جسد عنصری کی حیات ماننی پڑے گی۔ اگر جسد عنصری کو زندہ نہیں مانتے تو پھر نبی کی حیات نہیں۔ یہ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور نبوت صفت کس کی ہے؟ جسد عنصری کی، اس لیے نبی کے جسد کو میت نہیں کہا جائے گا۔ میت کو اگر جسد کو میت مانے تو آپ کی نبوت کا زوال لازم آتا ہے، آپ کی نبوت زائل ہو گئی۔ الجواب، اصل جواب تو آئیں گے مسئلہ حیات میں۔ یہاں اتنی بات سن لو کہ پہلی بات کہ للڑ کو اس تقریر کرنے پہ شرم آنی چاہیے، کیونکہ سب للڑ اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت ملی جب آدم مٹی گارے کے درمیان تھے۔ سنو سنو سنو، مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ لکھا کہ آپ کا زمانہ نبوت شروع ہوتا ہے جب، اسی آیت کے تحت لکھا مفتی شفیع نے، اور اسی طرح لولاک، اسی طرح یہ امام الفرادی جین، یہ زید الحسینی، اس کی کتاب وہ اس میں بھی اس نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ سارے للڑ اس بات پہ متفق ہیں کہ پیغمبر کو نبوت ملی جب آدم ابھی مٹی گارے پتلا تیار ہو رہا تھا۔ میرا سوال ہے للڑوں سے کہ اس وقت آپ کا جسد عنصری تھا یا روح تھی؟ اور ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آدم سے پہلے نبوت مل گئی تو آدم سے پہلے رسول پاک کا جسد عنصری تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟
آدم سے پہلے رسول پاک کا جذب عنصری تھا؟ اور تمہارے تو سارے بابے لکھ گئے کہ آدم سے پہلے آپ کو نبوت مل گئی، اور آدم سے پہلے ظاہر بات ہے کہ جذب عنصری نہیں تھا، تو پھر نبوت رسالت کس کے اوصاف بنے؟ روح کے یا جسد کے؟ اب ان بدماشوں نے حضرت نیلوی شاہ صاحب پر وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ نیلوی کہتا ہے کہ اصل موصوف بن نبوت روح ہے اور متصف بن نبوت روح ہے۔ نیلوی نے نبی کی نبوت کا انکار کیا، نیلوی نے اس طرح کیا۔ میں نے کہا نیلوی کی بات تو میں کرتا ہوں، تم ذرا مفتی شفیع کا حکم بتاؤ۔ کوئی سمجھ نہیں، تم ذرا اپنے ان کابر ان کابر کا حکم بتاؤ نا، کہ وہ کہتے ہیں آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے کہ آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، آپ کو موصوف بن نبوت کر دیا گیا، تو اب وہ نبوت کس کے لیے مان رہے ہیں؟ جذب عنصری کے لیے یا روح کے لیے؟ اب اگر روح کے لیے نبوت کا بس ماننے والا کافر ہے تو کافر نمبر 1، کافر نمبر 2، کافر نمبر 3، کافر نمبر 4۔ آگے ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہے کافر کو ماننے والے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر یہ پھینکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بے وقوفوں کو۔ اور حضرت نیلوی شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب نے روح المعانی کی عبارت لکھی، اور روح المعانی کی عبارت میں ہے کہ ان المتصفہ بالنبوت فی الحقیقہ، کہ حقیقت میں متصف بالنبوہ وہ روح ہے۔ اس حقیقت میں یا اصالت یا حقیقت کا جو لفظ بولا گیا تو اسے جذب عنصری کا انکار نہیں کیا گیا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ صفت روح کی ہے۔ اور یہ علامہ آلوسی نے بھی لکھا، خفاجی نے بھی لکھا، نسیم الریاض میں بھی لکھا، نانوتوی نے بھی لکھا، نانوتوی صاحب نے بھی لکھا، یہ سب حضرات یہی لکھ رہے ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ نیلوی شاہ صاحب کا قصور ہے، انہوں نے روح المعانی کی وہ عبارت لکھ دی تو نیلوی نبوت کا منکر۔ یہ آج کل جتنے چیلے چاٹے کہتے ہیں مماتیت کا ایک اور کفر، اور وہ کیا ہے کہ یہ نبی کو نبی نہیں مانتے۔ اور گدھے کے گدھے، تم ذرا اپنے اکابر کو سنبھال۔ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت مان رہے ہیں جب آدم ابھی بنا ہی نہیں تھا، اور عالم ارواح میں مان رہے ہیں، تو وہ پھر نبوت وصف روح کی مان رہے ہیں۔ بقول تیرے پھر لگا نمبر، مرزائی نمبر 1، مرزائی نمبر 2، یہ نمبر 2 تقریباً 50 تک تو مجھے نمبر معلوم ہے، یہ سارے نمبر لگے گی۔ کوئی آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا؟ اچھی طرح یہ بات سمجھو۔ اور جی مماتی نبی کو نبی نہیں مانتے، ہے گدھے کے گدھے۔ ہاں، باقی وہ کراچی والے محقق بھی چبل ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ جو اطلاق ہے دنیا میں مخاطب چونکہ روح تابع ہے، جسم اصل ہے، تو دنیا میں خطاب اسی طرح ہوتا ہے۔ اور عالم ارواح بھی، جہاں ارواح اصل تھے جسم تھا نہیں، تو وہاں اطلاق نبی جین کا ہوا۔ اسی طرح عالم برزخ میں بالاسالت روح ہے، جسم پر اطلاق نبوت کا آئے گا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ مجازی ہوگا، اور روح پر حقیقتاً ہوگا۔ تو اطلاق کا ہونا اور چیز ہے، اور حقیقت کا ہونا اور چیز ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جہاں پر مسئلہ حل ہو گیا کہ النبی جین کا اطلاق کس پہ ہے؟ بولو، النبی جین کا اطلاق کس پہ ہوا؟ ارواح پہ۔ اور مسئلہ قالو، کیا لفظ آ رہا ہے؟ قالو، ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ قالو کیلا، کیل ادخل الجنہ۔ ماسٹر کہتا ہے کہ قول فعل لسان ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ قال یا لیت قومی، او حبیب نجار، قال یا لیت قومی، معلوم ہوتا ہے کہ جسم بولا تھا، کیونکہ کہتے ہیں روح دی جب نہیں ہوندی،
روح کی زبان نہیں ہوتی ہے ماسٹرا، روح کی زبان نہیں، اس لیے کالا جسم کی زبان ہوتی ہے. اب یہاں دیکھو کالو کس نے کہا؟ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. کالو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ارواح نے. اب ماسٹری قاعدہ کہ بولتی تو اے زبان گوشت والا ٹکڑا ہے، ان کا جسم ہی نہیں تھا، تو کالو کیسے؟ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ؟ اگر جہاں روح کالو بغیر لسان کے، بغیر گوشت والے ٹکڑے کے روحیں کہہ رہی ہیں کالو، تو کالا یا لیتا میں بھی کہہ سکتی ہے روح. تیسرا آیا مولوی سرفراز خان، ان کے دلائل دیکھو، یہ دلائل ہیں. اس نے کہا کہ حدیث میں ہے ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی. کہتا ہے کہ زمین میں فرشتے ہیں مجھ تک سلام پہنچاتی ہے. اب دیکھو سرفرازی استدلال کہتے ہیں یہ لفظ ہے نی یہ ضمیر ہے، اور ضمیر روح مال جسد الانصری دونوں پر بولا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جسد انصری پر سلام لے جاتی. یہ تسکین الصدور میں مولانا شیخ الحدیث صاحب اس کا استدلال ہے. اور جہاں اب کوئی کہے جاءکم ثم جاءکم ضمیر ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو خطاب ہو رہا ہے وہاں جسم تھے، روح مال جسد کہاں گیا؟ ایک. دوسرا وہی مولانا سرفراز، یعنی آپ ان کی ڈنڈی دیکھیں، وہی مولانا سرفراز اتمام البرہان میں لکھتا ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا مر رآنی فی المنام، وہاں پر بھی رآنی وہی نہیں آ گیا. تو کہتا ہے کہ یہ رویت منامی یہ آپ کے جسد مدفون فی القبر کی بھی نہیں اور روح مبارک کی بھی نہیں. یہ جو رویت منامی ہے یہ صرف آپ کے جسد مثالی کی ہے. کس کی ہے؟ صرف جسد مثالی کی. یہ روح بھی نہیں اور جسد انصری بھی نہیں. تو اب وہ کدھر گیا قاعدہ نی روح مال جسد انصری؟ جہاں بریلویوں نے ڈنڈا کھینچا نا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں آپ کسی کو بنگلہ دیش میں خواب میں آ رہے ہیں، کسی کو امریکہ میں، کسی کو پاکستان میں، کسی کو عراق میں، تو معلوم ہوتا ہے مولوی سرفراز بھی مانے گا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بصورتی. تو معلوم ہوتا ہے ایک ہی وقت میں آپ بنگلہ دیش میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں، پاکستان میں، نصرت العلوم میں اور بریلی شریف میں، ہر جگہ پہ حاضر ناظر. یہاں مولوی سرفراز بیچارہ لکھتا ہے تم نے سمجھی نہیں حدیث. رآنی یہ جو نی ہے اس سے مراد جسد انصری بھی نہیں، روح بھی نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے جسد مثالی. جسد مثالی آپ کی مثال، آپ کی یہ منامی رویت مثالی ہے. میں نے کہا آج شیخ الحدیث آج تو زندہ ہوتا تجھے پتہ ہوتا کہ تیرے چیلے تجھے مرزائی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جو نبی کا جسد مثالی مانے وہ مرزائی ہے، اس نے نیا نبی مان لیا ہے. میں نے کہا کاش مولوی سرفراز یہ فتوے سن کے جاتا جو تو نے غلط راہ اختیار کی. آج سارے تیلے چیلے چانٹے اور مولوی سرفراز کے باغی وہ اس کو قادیانی کا بچہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں بے جسد مثالی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں سنتے تم؟ تو اب تو قادیانی نصرت العلوم سے دریافت ہو گیا. جسد مثالی مان رہا ہے رسول اللہ کا. انشاءاللہ آئے گا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی حل ہوا. اب آؤ ایک اور مسئلہ. صوفی تکڑے ہو کے بیٹھو، خدا کے لیے جو صوفی ہو مجھ سے ناراض نہ ہو. مسئلہ سنو، سوچو، تمہاری مرضی مانو نہ مانو، لیکن کم از کم غور کرو تاکہ مرو تو دلیل پر، جیو تب بھی دلیل پر. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ذرا توجہ میری طرف، پوری توجہ. انبیاء معصوم ہیں،
اللہ نے وعدہ لیا، وعدہ بھی لیا قسموں والا، میثاق، مضبوط وعدہ۔ وعدہ میں چیزیں دو تھی کہ نبی آخر الزمان آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ سوال یہ ہے کہ بدر میں کیوں کوئی نبی نہیں آیا؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے وعدے کا یہ تقاضا تھا کہ سارے انبیاء بدر میں آتے، احد میں آتے، حنین میں آتے۔ انبیاء نے قسموں والا وعدہ کیا، لَتَنْصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم ایمان بھی لائیں گے اس پر اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ دنیا کے مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ بدر میں کتنے نبی آئے؟ بولو، احد میں کتنے نبی آئے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ حنین میں کتنے نبی آئے؟ جہاں تو وعدہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب انبیاء کا وعدہ غلط ہو سکتا نہیں، جہاں وعدہ ہے۔ یہ اشکال تھا کہ اتنا پختہ عہد اور کوئی نبی آیا نہیں ہے۔ اس کا جواب حضرت علی نے دیا، فرمایا یہ وعدہ مقید بھی شرط ہے، اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے لَإِن بُعِثَ، پڑھو لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، نبی آخر الزمان آئے اور پہلا پیغمبر زندہ ہو، پہلا پیغمبر زندہ ہو۔ البحر المحیط الکبیر کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ۔ فرماتے ہیں یہ وعدے کے لیے شرط تھی کہ وہ نبی آخر الزمان آئے، پہلا نبی زندہ ہو تو احد میں آنا فرض ہے، بدر میں آنا فرض ہے، وعدہ پورا کرنا فرض ہے۔ اور جب امام الانبیاء آئے تو پہلے نبی جو تھے وہ فی زمرۃ الاموات، وہ کس میں تھے؟ بولو شابش، کس میں تھے؟ زمرۃ الاحیاء یا زمرۃ الاموات؟ فی زمرۃ الاموات، وہ سب الاموات تھے، ایک زندہ ہے، اس پہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک ناصر دین محمدی بن کے نہ دکھائے، لَتَنْصُرُنَّهُ کے پر عمل کر کے نہ دکھائے۔ اور جو باقی تھے وہ سب کے سب تھے فی زمرۃ الاموات۔ اب جو کہتا ہے فی زمرۃ الاحیاء، انبیاء کو حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ مان رہا ہے، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی عصمت کا منکر ہے۔ اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انبیاء نے وعدہ کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی۔ جو ایک نبی کی عصمت کا منکر ہو وہ کیا بنتا ہے؟ ماشاءاللہ، ذرا اونچے بولو، صوفی نہ بولیں، دوسرے بولیں، کیا بنتا ہے؟ ایک نبی کی عصمت کا منکر کیا بنے گا؟ اور جو 1.25 لاکھ نبی کی عصمت کا منکر ہو تو وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کافر ہوگا۔ مسئلہ ویسے فروعی ہے، اصولی ہے نہیں۔ اچھا خیر، اور مسئلہ سمجھو، موت کے بعد نبی بھی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ سمجھو، موت کے بعد نبی بھی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ تمام مفسرین کا اجماعی مسئلہ کہ انبیاء پہ موت آ چکی تھی، اس لیے لَتَنْصُرُنَّ نصرت پہ نہیں آئے، تو نبی پہ بھی موت آ جائے وہ بدر میں نہیں آ سکتا،
عہد میں نہیں آ سکتا، نصرت کے لیے نہیں آ سکتے۔ اور لوگوں نے جو مسئلہ بنایا ان الاولیاء یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم ہے اس آیت کے خلاف یا نہیں؟ یا کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، تو جہاں نبیوں پہ موت آ جائے وہ امام الانبیاء کی نصرت کے لیے بھی نہیں آتے، تو پیر فقیر انبیاء تیری نصرت کے لیے موت کے بعد بطریق اولا نہیں آ سکتے۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آ گئی ہو۔ تو اس سے استمداد من الموتا کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اب دیکھو، اور اس سے یہ بھی حل ہوا چوتھا مسئلہ کہ نبی پاک اگر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوں، ہر زمانے میں حاضر ناظر ہوں، تو کوئی نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ پیغمبر کریم کو حاضر ناظر مانا جائے تو کوئی نبی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبیوں کو آرڈر ہے ثم جاءکم، جب وہ نبی آخر الزمان آ جائے تو تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو جو آدمی رسول اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے وہ 1.25 لاکھ نبی کی نبوت کا بھی منکر ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو۔ بس اب یہاں اتنا کافی ہے